السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے کل عامہ پارے کی سورۃ الانفطار کا دوسرا سبق پڑھ لیا تھا، اور سورۃ الانفطار کو الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا۔ اب اس سے اگلی صورت یعنی سورۃ التکویر کا ہم آغاز کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ التکویر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اذا الشمس کورت۔ ذال کو ہم نے ڈائریکٹ شین سے ملانا ہے۔ اس شین اور ذال کے درمیان الف بھی ہے، دو الف ہیں، اور اس کے بعد لام بھی ہے۔ ہم نے ان تینوں حرفوں کو چھوڑ دینا ہے۔ ذال کو ہم ڈائریکٹ شین سے ملا دیں گے۔ شین پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھیں گے، سین میں سیٹی نکال کر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے کاف کو واو سے ملائیں گے، واو پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ یعنی سختی کریں گے۔ را کو موٹا کرنے کے ساتھ را کو تا سے ملا دیں گے۔ اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ۔ ذال کو نون سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، نون پر تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ کیا جائے گا۔ جیم کے بعد واو ہونے کی وجہ سے جیم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت وَإِذَا الْجِبَالُ۔ ذال کو لام سے ملائیں گے، با کے بعد الف ہونے کی وجہ سے با کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ سُيِّرَت۔ سین کو یا سے ملائیں گے، یا پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کیا جائے گا۔ را کو ہم تا سے ملا دیں گے، را کو پر پڑھیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ۔ اگلی آیات پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا الْعِشَارُ۔ ذال کو لام سے ملا دیں گے، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے۔ شین میں تفشی یعنی شین کی آواز کو صاف کر کے نکالنے کے ساتھ شین کے بعد الف ہونے کی وجہ سے شین کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ عین کو طا سے ملائیں گے، طا پر تشدید ہونے کی وجہ سے ٹھہراؤ بھی کیا جائے گا اور طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ عُطِّلَتْ۔ اگلی آیات پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ۔ ہا کے بعد واو ہونے کی وجہ سے ہا کو کھینچیں گے بھی، اور ہا کو بالکل صاف کر کے گلے سے نکالیں گے۔ شین کی آواز کو صاف کر کے پڑھنا ہے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ یہاں بھی ہا کو بالکل صاف پڑھنا ہے، شین کی آواز کو بھی صاف کر کے نکالنا ہے۔ را کو موٹا پڑھنے کے ساتھ را کو تا سے ملائیں گے۔ حُشِرَتْ۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ۔ اس میں بھی ذال کو لام سے ملائیں گے، یہ حمزہ ہے، الف نہیں ہے، کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں دو الف ہیں، یہ دونوں الف شمار کیے جائیں گے، کیونکہ اس الف پر زبر زیر پیش نہیں ہے۔ جب اس الف پر زبر زیر پیش آ جائے گا پھر یہ حمزہ بن جائے گا، اسی طریقے سے جیسے یہ الف حمزہ بن گیا ہے۔ یہ الف ہے، حمزہ نہیں ہے۔
ذال کو لام سے ملانا ہے۔ اس کے بعد ہا کو گلے سے بالکل صاف کر کے نکالنے کے ساتھ ساتھ ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سین میں سیٹی نکالیں گے، سین کو جیم سے ملائیں گے اس لیے کہ جیم پر تشدید ہے اور جیم پر تھوڑا ٹھہراؤ کیا جائے گا۔ را کو موٹا کرنے کے ساتھ را کو تا سے ملا دیں گے۔ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ، اس میں بھی ذال کو ہم نون سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ۔ ان دو الفوں کے بعد لام ہیں، یہ دونوں کو ہم ختم کر دیں گے، نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ ذال کو نون کے ساتھ ملائیں گے غنہ کے ساتھ۔ فا کے بعد واو ہونے کی وجہ سے فا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، سین میں سیٹی نکالیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، زا کو واو سے ملائیں گے، تشدید ہونے کی وجہ سے واو پر تھوڑا ٹھہراؤ کیا جائے گا۔ زا کو بالکل سختی کے ساتھ نکالیں گے، کہیں زال ہم سے ذال نہ بن جائے۔ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، ذال کو لام سے ملائیں گے، حمزہ کے اوپر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے حمزہ کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، حمزہ کو کھینچنا لازمی ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یہاں پر سین میں سیٹی کر کے صاف کر کے پڑھنا ہے۔ حمزہ کو اس حمزہ کو بالکل نہیں کھینچنا اس لیے کہ اس حمزہ کے نیچے زیر ہے۔ اس حمزہ کو ہم اس لیے کھینچ رہے تھے کہ اس پر الٹا پیش ہے اور اس پر زیر ہے، حرکت والے حرف کو ہم نہیں کھینچیں گے، زبر زیر پیش والے حرف کو۔ اگلی آیات پڑھتے ہیں۔ بِأَيِّ، حمزہ کو یا سے ملائیں گے، یا پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے۔ بِأَيِّ ذَنبٍ، ذال کو ہم میم کے ساتھ ملائیں گے۔ میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی ہر سبق میں بتلاتا ہوں، جس نون کے اوپر چھوٹی سی میم آ جائے، دیکھیں یہاں بھی چھوٹی سی میم آئی ہوئی ہے، تو پھر اس کے میں ہم نون کو نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم میم کو پڑھیں گے غنہ کے ساتھ۔ دیکھیں ذنب، نون کو ہم بالکل ختم کر دیں گے، اسے اقلاب کا قاعدہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمہ پارے کے اختتام کے بعد ادغام کے قاعدے، اقلاب کے قاعدے اور بھی بہت سے انشاءاللہ تعالی تجویدی قاعدے آپ کو سکھلاؤں گا۔ تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہوگی تو آپ نے وہ میم ہی پڑھنی ہے۔ قُتِلَتْ، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، تا کو باریک پڑھیں گے، تا کہیں طا نہ بن جائے۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ، ثا کو ذال کو صاد سے ملائیں گے، ذال نرم حرف ہے اور صاد سیٹی والا یعنی سخت حرف ہے، صاد کو موٹا بھی پڑھنا ہے۔ اب نرم اور سختی دونوں ایک ساتھ جمع ہو گئے، لہٰذا دونوں کا خیال کر کے پڑھنا ہے۔ صاد کے بعد ہا ہے، ہا کو بالکل صاف طور پر گلے سے نکالنا ہے، بغیر کھینچے، کھینچنا نہیں ہے بالکل۔ کیسے پڑھیں گے؟ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، نون کو بالکل کھینچنا نہیں ہے، شین میں تفشی یعنی شین کی آواز کو صاف کر کے پڑھیں گے۔ اگلی آیات پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا السَّمَاءُ، یہاں بھی وہی بات ہوگی کہ ذال نرم حرف ہے اور سین سیٹی والا حرف ہے، دونوں کو آپس میں ملانا ہے احتیاط کے ساتھ۔ میم کے بعد الف ہونے کی وجہ سے کھینچیں گے اور الف پر مد ہونے کی وجہ سے میم کو 5 الف کے مقدار کھینچیں گے، حمزہ کو بالکل نہیں کھینچنا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ،
कुशीतत। काफ को बिल्कुल बारीक पढ़ना है, शीन को साफ़ करके उसकी आवाज़ को साफ़ निकालना है। ता को मोटा पढ़ना है और ता के साथ ता है। ये दोनों का मखरज एक ही है, लेकिन इनकी सिफ़ात इनको अलग करती हैं। ता को अगर बारीक पढ़ें तो ता बन जाएगी, और अगर ता को मोटा पढ़ें तो ता बन जाएगा। दोनों का मखरज एक है, लेकिन इनकी सिफ़ात इनको अलग करती हैं, लिहाजा यहाँ भी ख्याल करके पढ़ना है। कुशीतत। जज़ाकल्लाहु खैरा। आज के सबक और वीडियो का इख्तिताम हुआ चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो आज पढ़ा सुना गया है अपनी बरगाह रहमत में कबूल मंजूर फरमाए। एक बार रवानगी के साथ सबक को पढ़ा देता हूँ। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत व इज़ा अस्सुहुफ़ु नुशिरत व इज़ा अस्समाउ कुशितत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।